الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو 7 بالیں اگائے، 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بال میں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ ان 2 آیات پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، ان کے مفردات پہ بھی، لیکن چونکہ یہاں سے تقریباً 4 رکوعات کے اندر قرآن کریم میں انفاق کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کے حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے، اور چونکہ پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ غزوہ بدر سے یعنی 1-2 مہینے پہلے تک یہ صورت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے وہ جہاد بالمال یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آ چکے ہیں، تو یہ مختلف الفاظ ہیں، جو تقریباً 10 تک الفاظ یعنی آ چکے ہیں۔ مختصراً میں وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا غریبوں فقیروں پہ خرچ کر رہا ہے، یا زکوٰۃ دے رہا ہے، عشر دے رہا ہے، جس مد میں بھی دے رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں تقریباً اس کے لیے 10 الفاظ آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اطعام الطعام، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، سورہ دہر میں ہے۔ تو اطعام الطعام یہ پہلا لفظ۔ دوسرا لفظ ہے اعطا کا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سورۃ اللیل میں ہے، کہ جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور خدا خوفی اختیار کی۔ اسی طرح نمبر 3 ایتاء مال، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، تو یہ اس کے بعد ایتاء الزکوٰۃ، اور یہ لفظ جو ہے یہ 2 معنوں کے لیے آ چکا ہے۔ ایتاء الزکوٰۃ یعنی واجب زکوٰۃ کے لیے بھی آ چکا ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے یہ آ چکا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اس آیت کریمہ میں۔ اس کے بعد چھٹا لفظ ہے صدقات کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ صدقات یہ بھی اسی معنی میں ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے انفاق کا، اور یہ انفاق یہ بھی 2 معنوں میں آ چکا ہے۔ ایک انفاق مطلقاً یعنی خرچ کرنا غریبوں پہ، یتیموں پہ، فقیروں مسکینوں پہ، اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 9واں جو لفظ ہے وہ جہاد بالمال ہے، اور 10واں جو لفظ ہے وہ قرض حسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تو اب یہاں سے سورہ بقرہ کی یہ آخری جو 5 رکوعات ہیں، تو ان میں سے آخری رکوع کے اندر تو کلیات اور کچھ اہم اصولوں کا ذکر ہے، اصولی چیزوں کا تذکرہ ہے، عقیدے کا بیان ہے، ایمان کا بیان ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جو 4 رکوعات ہیں، آیت نمبر 261 سے لے کر 283 تک، یہ کل 23 آیات ہیں جن میں مالیات سے متعلق خاص ہدایات ہیں۔ اور دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے مقابلے میں اشتراکیت آ چکا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے صرف ایک پہلو کا ذکر ہے، اور اس پہلو کے 2 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت سے جو زائد مال ہے اللہ کی رضا کے لیے حاجت مندوں اور مفلسوں پر خرچ کرنا، اور اس کا اسلام کا جو معاشی نظام کا ایک پہلو یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے کہ سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ تو ان 4 رکوعات میں بھی پہلے 2 رکوعات کے اندر وہی انفاق، ضرورت سے زائد مال اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند اور مفلسوں پر خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کی جو رکوعات ہیں ان میں سود کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 7 سنابل، 7 خوشوں کا ذکر آیا تھا، کہ جس طرح ایک دانہ ہم بیج بوتے ہیں
تو وہ دانا نکلنے کے بعد پودا بنتا ہے، اور پودے کے اندر پھر 7 خوشے ہیں، ہر خوشے کے اندر جو ہے وہ 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ تو یہ نیکی کا صلہ ہے کہ انسان جو نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور اس میں عمل کی نوعیت، عمل کے زمانے اور عمل کرنے والے کے ظاہری اور باطنی حالات پر یعنی یہ مبنی ہے کہ جس طرح اس کی عمل کی نوعیت اچھی ہے، عمل کا زمانہ وہ بہتر زمانہ ہے، اور عمل کرنے والے کے اندر اخلاص ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر مزید اجر عطا فرماتی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ رب زد امتی، کہ اللہ میری امت کے لیے اور بھی اس میں اضافہ فرما۔ تو تب قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن بہترین قرض دے، بس اللہ اس کو دگنا کر کے اور یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ اس کو اجر دے۔ تو جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ رب زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے اس میں اور بھی اضافہ فرما۔ تو تب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ بغیر حساب کے دیں گے، یعنی 700 گنا اور اس سے بھی آگے بڑا چڑھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ لیکن یہاں یہ جو فرمایا کہ جس طرح ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں، تو قرآن کریم نے یہاں مختصر اور صاف لفظوں میں یعنی جو گندم ہے اس کی مثال دی ہے، لیکن اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا اور ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، اور یا پھر ایسا برابر نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں۔ تو اسی طرح اعمال صالحہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو مقبولیت اور زیادتی اجر ہے، تو اس کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرنے والا جو ہے اس کی نیت جو ہے وہ درست ہو، صالح ہو۔ بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا جو ہے وہ اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کہ نہ اہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی مثال کاشتکار کے ذریعے سے دی۔ آخر میں فرمائے واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ و تعالی بہت وسعت والا، کہ اس کے ہاں ہر چیز کے خزانے بہت زیادہ وسیع ہیں، اور علیم بڑے علم والا ہے کہ آپ کا جو صدقہ ہے، آپ کا اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اتھا خزانوں والا، غیر محدود سمائی رکھنے والا ایسا اللہ ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لهم اجرهم عند ربهم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ثم لا يتبعون ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد، من کہتے احسان جتلانے کو، من یمن منت منتن، اس کے معنی ہے بھاری احسان، کہ نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی ولا اذى، اور وہ تکلیف دیتے ہیں، زبان کے ذریعے کوئی تکلیف یا بدن کے اعضاء کے ذریعے کوئی تکلیف، تو کسی طریقے سے ان کو تکلیف بھی نہیں دیتے۔
ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت کا معاملہ بھی ہے کہ آخرت میں بھی نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور دنیا میں بھی جو اللہ کو دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو 10 گنا بڑا چڑھا کے اجر دیتے ہیں۔ تو جو مومن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر پریشان نہیں ہوتا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذى جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، واللہ غنی حلیم اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے۔ قول معروف، اب یہاں سے ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے کہ قول کہتے ہیں بات کو، معروف دستور کے مطابق، اچھی بات، بھلی بات، ومغفرۃ مغفرت کہتے ہیں درگزر کو، معاف کر دینے کو، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها جس کے پیچھے آئے، الاذى تکلیف، جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، واللہ غنی اور اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، حلیم بہت بردبار ہے۔ تو آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمایا قول معروف، اچھی بات، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل کسی سے کچھ مانگے اور وہ کسی وجہ سے دے نہ سکتا ہو تو اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لینا، اور اگر وہ مانگنے پر ناروا اصرار کرے تو اس کی غلطی سے درگزر کرنا۔ یہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان دے تو دے مگر بعد میں احسان جتلائے یا اسے ذلیل کر کے تکلیف پہنچائے۔ صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا، اچھے طریقے سے کسی سے بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صحیح مسلم کتاب البر میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کی کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو جو بھی ہے اسے حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ تو قول معروف جو ہے اچھے طریقے سے، کہ بندہ کچھ دے نہیں سکتا تو دستور کے مطابق اس سے معذرت کر لے، اسے کہہ دے کہ نرم الفاظ میں کہ جی معاف کر دے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا۔ دوسرا جو لفظ ہے ومغفرۃ، کہ دستور کے مطابق بات کرنا، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا، تو یہ مغفرۃ کا جو لفظ ہے اس کے کئی مطالب ہیں کہ مغفرت یعنی درگزر کرنا یا معاف کرنا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مغفرت ان کے معنی یہ ہے کہ خدا سے مغفرت مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، اس لیے کہ سائل کو کچھ دے نہ سکا۔ اب سائل مانگ رہا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا کرے کہ قول معروف و مغفرت، اس کے ساتھ تو بھلی بات کرے اور اس کے بعد استغفار کرے، یعنی اللہ سے معافی مانگے اس پہ کہ وہ سائل کو کچھ نہ دے سکا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سائل کے لیے مغفرت کرے کہ وہ سوال کر رہا ہے اور سوال کرنا ایک معیوب کام ہے، تو دستور کے مطابق بھلی بات اس سے کہہ دے اور پھر اس کے لیے استغفار کرے کہ اللہ یہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ سوال کر رہا ہے اور اے اللہ اس کو اس سوال سے باز رکھ۔ تیسرا یہ ہے کہ سائل کی جو یعنی اس کا جو مانگنا ہے، اس کی جو تلخ کلامی ہے اس پر چشم پوشی کرنا، اور اسی طرح بعد نے لکھا ہے کہ سائل سے معافی مانگنا اور مغفرت کرنا، یعنی اسے معافی مانگے کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اور چھٹا معنی یہ ہے کہ سائل کی پردہ پوشی کرنا۔ تو یہ قول معروف، بھلی بات اور درگزر استغفار یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس صدقے کے کہ یتبعها اذى، جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اس کو صدقہ تو دے دیا لیکن اس کے بعد اسے ذلیل کیا یا اس پہ احسان جتلایا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، اور حلیم بہت بردبار ہے کہ اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً آپ کو نہیں پکڑنے، اور وہ لوگ جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے
اور ان کی رسی دراز کیے ان کو بھی فوراً نہیں پکڑتے۔ یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 264 ہے، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف والاذی، تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، اللہ سبحانہ وتعالی مثال بیان فرما رہے، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان، چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان ہو، کمثل صفوان علیہ تراب، اس پر مٹی جمی ہو، فاصابہ وابل، پھر زور کی بارش پڑے، فترکہ صلدا، اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں آتی، وہ قادر نہیں ہے اس پر جو انہوں نے کمایا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، پہلے نہیں ہے، جمع مذکر حاضر پہلے نہیں کا صیغہ ہے، ابطال سے کہ تم باطل نہ کرو، تم رائے گاں مت کرو، ضائع مت کرو، صدقاتکم، صدقہ کی جمع ہے اپنے صدقے، بالمن والاذی، من کا لفظ گزر چکا، احسان کو کہتے ہیں، احسان جتلانا، والاذی، اور تکلیف دینا، کہ تکلیف دے کر احسان جتلا کر تم اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رئاء الناس، رئاء یہ مراعات سے ہے کہ خلاف اصل اور خلاف حقیقت دکھانا، دکھاوا کرنا، خود نمائی کرنا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ فمثلہ، بس یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان جتلانے اور تکلیف دینے والے کو تشبیہ دی اس شخص کی طرح جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کر رہے۔ اب یہ جو دونوں لوگ ہیں کہ جو صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے یا تکلیف دیتا ہے، یا وہ شخص جو صدقہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے کر رہے، ان دونوں کی مثال کالذی، اس شخص کی طرح ہے، ينفق، جو خرچ کرتا، فمثلہ، بس ان کی مثال، کمثل، اس کی طرح ہے، صفوان، اس چٹان کی طرح۔ صفوان صاف اور چکنے پتھر کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد صفوانتن آتا ہے، تو صاف اور چکنا پتھر، علیہ تراب، اس پتھر کے اوپر مٹی ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، فاصابہ، پس اسے پہنچی، وابل، زور کی بارش، وابل کہتے ہیں سخت بارش کو، موسلادھار بارش، وبل، آسمان کا بہت بارش برسانا، فترکہ، پس اسے چھوڑ دیا اس پتھر کو، صلدن، اسپاٹ، سخت پتھر جس پر کچھ نہ ہوگے، اسی طرح جس طرح چکنا وہ پہلے تھا مٹی کے آنے سے پہلے، تو اسی طرح مٹی آنے کے بعد اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ اگایا، تو اس کے بعد جب تیز پانی آیا، بارش آیا، اس نے پھر اس کو چکنا پتھر بنا دی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے وہاں پہ کیا تھا، بویا تھا، تو اس میں وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آیت کریمہ کے اندر احسان جتلانے، تکلیف دینے اور ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کسی پہاڑی میں، اب پہاڑ ہے اور اس میں ایک چکنا پتھر ہے، بعض اوقات اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، جب مٹی آ گئی تو مٹی آنے کے بعد اس پر کسی شخص نے وہاں پہ جگہ بنا کے اور بیج بو کے اس نے فصل اگا دی۔ اب اللہ کی قدرت، کچھ وقت کے بعد اسی جگہ پہ، پہاڑی پہ اوپر سے اب تیز پانی آ گیا، تیز بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے بارش کے پانی نے پتھر کے اوپر جو مٹی تھی اس کو اٹھا دیا وہاں سے، اب وہ ساری مٹی بہ گئی تو نیچے وہ جو پتھر تھا وہ پھر سامنے آ گیا، تو اب ان لوگوں نے جو کچھ بویا تھا ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ تو مطلب یہ ہے، مثال یہ سمجھانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ اپنے صدقے دیتے ہیں
اور اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں، یا جس کو صدقہ دیا اس کو تکلیف دیتے ہیں، یا ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جب یہ کل قیامت کے دن آئیں گے، اب دنیا میں ان کا خیال تو یہ ہے کہ ہم بڑے سخی ہیں، ہم نے اتنا مال فلان جگہ پہ لگا دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، غریبوں محتاجوں کو دے دیا، لیکن چونکہ ان کی نیت خالص نہیں تھی، تو کل قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال ایسے صاف ہوں گے جیسے وہ پتھر صاف ہو چکا تھا، کہ وہ ساری نیکیاں مضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ احسان جتلانا یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 بندوں سے کلام نہیں کرے گا، 3 بندوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو احسان جتلانے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں، صحیح بخاری و مسلم صحیح ستہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم ولا دینار علی، جس کے پاس دراہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نیکیاں تو بہت زیادہ لائے گا، پہاڑ کی طرح اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن شتم ہذا لطم ہذا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی پہ ظلم کیا اور کسی کو گالی دی، تو اس وجہ سے اس کے وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ جو مظلوم لوگ ہیں اس کے جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا وہ ابھی باقی ہوں گے، تو وہ بھی آ جائیں گے، تو ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ڈال دیں۔ آگے فرمائیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، یہاں سے ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے، جو نیک لوگ ہیں خالص نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، اب ان کی مثال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور جو لوگ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل جنت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ، بربوۃ، وہ باغ بھی کسی ٹیلے پر واقع ہے، اصابها وابل، اس پر زور کی بارش برسے، فآتت اکلها ضعفین، تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، فلم یصبها وابل، اور اگر اس پہ زور کی بارش نہ بھی برسے، فطل، تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اموالہم، مال کی جمع ہے، اپنے مال، ابتغاء کے معنی ہے چاہنا، تلاش کرنا، مرضات، پسند کرنا، رضامند ہونا، رضوان بمانے خوب رضامندی، تو ابتغاء مرضات اللہ، اس کے معنی ہوگی اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ وتثبیتاً، تثبیت کے معنی ہے ثابت قدم کرنا، ثابت رکھنا، ثواب کی امید رکھنے کی غرض سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری والے نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ثواب کی امید رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک اور مفسر وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے دلی اعتقاد سے خرچ کرتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے دلی اعتقاد سے خرچ کرتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کی غرض سے وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور مولانا فتح محمد جالندری رحمہ اللہ، انہوں نے ترجمہ کیا کہ خلوصی نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی معنی ہو تثبیتاً کے لفظ سے، یہ تمام معانی اس میں آتے ہیں کہ تثبیتاً، اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنی دلی جو اعتقاد ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثلی، جیسا کہ مثال جنت، جنت کہتے ہیں باغ کو، کئی مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے کہ جنت ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہو، تو جنت وہ باغ جس کے درخت اتنے گھنے ہوں کہ نیچے اس کی زمین جو ہے وہ چھپ جائے، اور جنات وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جنات کہتے ہیں۔ جیم نون کے مادہ اس میں آتے ہی یہ لفظ، یعنی وہ چیزیں جو غائب ہوں۔ جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے ابھی تک۔ بے رب وطن، ربوا کہتے ہیں ٹیلے کو، بلندی، بلند جگہ، تو وہ ایک بلند جگہ کے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں
یہ لفظ ایک اور جگہ پہ بھی آ چکا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ربت کے معنی ہے اونچا ہونا، بڑھ جانا. اصابها وابل، اصاب یصیب کے معنی ہے پہنچ جانا، اسے پہنچی وابل تیز بارش. فآتت، پس لے آیا وہ باغ، اکلہا اپنے پھل کو، ضعفین ڈبل، دگنا پھل اس باغ نے دے دیا. فإن، پس اگر لم یصبھا، نفی جہت بلم ہے، اگر نہ پہنچے اسے وابل تیز بارش، فطل، بس اس کے لیے جو شبنم ہے، ہلکی بارش، فوار، اوس، یہ بھی اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے کاموں سے واقف ہے. تو یہ مثال ہے مومنین. جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال اس طرح ہے کہ اگر وہ زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ خرچ نہیں بھی کرتے، تھوڑا مال بھی خرچ کریں اخلاص کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ان کی نجات کے لیے کافی ہے. اصل چیز جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے کہ اس کے لیے وہ خرچ کرے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنت من نخیل، کہ اس کا کھجوروں کا ایک باغ ہو، واعناب، اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں. واصابہ الکبر، بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، وہ شخص بوڑھا ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے. فَاحْتَرَقَتْ، اور پورا باغ جل کر رہ جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو. حمزہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے. کیا یود، مودت سے ہے، چاہنا، پسند کرنا. کیا وہ پسند کرے گا؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ آرزو کرتا ہے ان تکونا، کہ ہو اس کے لیے، جنت من نخیل و اعناب، جنت باغ، من نخیل، نخیل کھجوروں کو کہا جاتا ہے، کھجور کے درخت، نخل کھجور، اعناب عنب کی جمع ہے انگور، کہ اس کا کھجور اور انگور کا باغ ہو. تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے نیچے اس کے اندر نہریں بھی بہتی ہوں. لہو فیہا، اس شخص کے لیے ہو، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، یعنی اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل اسے حاصل ہو، صرف کھجور اور انگور نہ ہو، اس کے علاوہ ہر طرح کے پھل. وَأَصَابَهُ، اور پہنچ جائے اس شخص کو، باغ کے مالک کو، الکبر، بڑھاپا، بڑھاپا اس پہ آ گیا. وَلَهُ، اور اس شخص کے لیے، ذُرِّيَّةٌ، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، بچوں کو، اس کے بچے ہیں، ضعفاء، ضعیف کی جمع کمزور، بچے ابھی چھوٹے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں. فَأَصَابَهَا، بس پہنچا اس شخص کے باغ کو، اعصار، اعصار کہتے ہیں تیز اور طوفانی ہوا، جو زمین سے بشکل عمودی اوپر کو جاتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں بگولا کہتے ہیں. اس کی جمع اعاصر اور اعاصیر آتی ہے. فَأَصَابَهَا اعصار، ایک آگ سے بھرا ہوا بگولا، اس نے آ کر اس کو اپنی زد میں لے لیا. فَاحْتَرَقَ فِيهِ نَارٌ، اس میں آگ تھی. فَاحْتَرَقَتْ، پس اس نے اسے جلا دیا. احتراق، جل گئی، وہ جل گئی، یعنی اس آگ بگولے کے سبب باغ جل گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ دوسری مثال ہے، ریاکار کی مثال. جو شخص ریاکار ہے، دنیا میں ریاکاری کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے تو آخرت میں اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. یعنی اب مثال بھی ایسی ہے کہ وہ شخص خود بوڑھا ہو چکا ہے، ایک ہی باغ ہے جس سے اس کا گزرانے وقت ہو رہا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، ضعیف ہیں، اور کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور وہ جو اس کا باغ تھا وہ بھی جل گیا. تو اب اس کے لیے کتنی پریشانی ہوئی کہ بچے بھی چھوٹے ہیں اور بچوں کا غم بھی ہے اسے، اور اس کے پاس اب کوئی بھی یعنی گزرانے وقت کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے.
تو فرمایا یہ اس ریاکار کی مثال ہے جو دنیا میں ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے، آخرت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور پھر اس کو کسی نیکی کے حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا، وہاں پھر وہ کچھ نیکی کر بھی نہیں سکتا، تو اس وقت اس کے وہ سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے اور اسے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس آیت کے مصداق میں اس شخص کو بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتا ہے اور آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر وہ گناہ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جو عمر بھر کی نیکیاں ہوتی ہیں اسے وہ برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو شخص ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی مقبولیت کے لیے 6 شرائط ہیں۔ کسی بھی شخص کا، مسلمان کا صدقہ وہ تب قبول ہوگا کہ جب اس کے اندر 6 شرائط پائی جائیں۔ اگر وہ 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو اس کا جو صدقہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ رد ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال کا حلال ہونا، یہ لازم ہے کہ وہ مال حلال ہو جو وہ صدقہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ دوسری جو شرط ہے صدقہ و خیرات کی قبولیت کے لیے کہ وہ طریقہ سنت کے مطابق خرچ ہو۔ طریقہ سنت کے مطابق خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو، اپنے عیال کے جو ضروری اخراجات ہیں تو اس کو پورے کیے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر سارا مال یا اس میں سے آدھا مال یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ طریقہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد ان کو نقصان نہ پہنچائے، ان کی حق تلفی نہ کرے، ان کو محروم نہ کرے، بلکہ مال وہ اتنا خرچ کرے کہ وہ اولاد کے لیے بھی اس نے چھوڑا ہے اور پھر اس کے پاس کافی مال ہے تو وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اس طرح وہ دے سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ صحیح مصرف میں خرچ کرنا، کہ وہ جو مصرف ہے وہ شریعت کی روح سے جائز اور مستحسن بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی شخص وہ ناجائز کھیل تماشوں کے لیے اپنی جائیداد وقف کرے تو وہ بجائے ثواب کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور چوتھی شرط وہ یہ ہے کہ خیرات دے کر احسان نہ جتلانا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو یہ مال دیا گیا ہے، نہ تو احسان جتلائے نہ ان کی تحقیر کریں، انہیں ذلیل کریں۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ تو جس صدقہ خیرات کے اندر یہ 6 شرائط ہوں گی وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اس میں مفقود ہوگی تو وہ انفاق فی سبیل اللہ یا صدقہ و خیرات وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ تم نے کمایا ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو تو اس میں سے خرچ کرو، اس کی جو پاک چیزیں ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور یہ نیت نہ رکھو کہ ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پہ دیا کرو گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے نہ لے سکو، اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو، الا ان تغمضوا، سوائے اس کے تم آنکھوں کو میچ لو، آنکھیں بند کر لو، اغماض کرو، چشم پوشی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، امر کا صیغہ ہے جمع کا، من طیبات، طیب کی جمع ہے اس پاکیزہ مال میں سے، پاک مال میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ اب عام طور پہ قرآن کریم میں یہ کسب کا لفظ نیکیوں کے کمانے کے لیے آتا ہے، نیکیاں کمانے کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہاں کسبتم یہ مال کے کمانے کے لیے، کہ جو تم کہیں سے بھی مال کما رہے ہو تم، اور ومما، اور اس مال میں سے اخرجنا، جو ہم نے نکالا، اخرج تو اخرجنا جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے، جو ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، جو مال ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث،
اور قصد نہ کرو. لا تیممو نہیں کا صیغہ ہے، تیمم کے معنی قصد کرنا. تم قصد نہ کرو الخبیث خبث سے، خباثت ناپاک گندی چیز کی نیت نہ کرو، قصد نہ کرو. تنفقون کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. ولستم حالانکہ نہیں ہو تم، یہ لیسا سے ہے لستم، بے آخذی کی اسے لینے والے. آخذن آخذین یہ اس کا اسم فاعل کا صیغہ ہے، لینے والے اس کا. الا سوائے اس کے ان تغمضوا فی کہ تم اس میں اغماس کرو، آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریفوں والے ہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے اور تعریفوں والے. تو سب سے پہلے انفقوا من طیبات، طیبات سے کیا مراد ہے؟ پاک مال. دو مطالب ہیں کہ پاکیزہ و حلال مال ہو، غلط یا مشتبہ مال نہ ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ عمدہ مال ہو، بے وقت گٹیا اسکار رفتہ بوسیدہ یہ جو چیز ہے وہ نہ ہو. اور آگے فرمایا مما خرجنا لکم من الارض، ما کسبتم جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو. یعنی عام جو دنیا میں تم جہاں کبھی کسی فیکٹری سے، کسی کمپنی سے، کسی دفتر سے، جہاں سے بھی کما رہے ہو تو اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا خَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اب محنت تو ساری کسان کرتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم ہی ہیں کہ جو زمین سے اس بیج کو نکالتے ہیں اور فصل کو اگاتے ہیں. سورہ واقعہ میں فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا یا تم یہ فصلیں اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے. اور اسی آیت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ دلیل ہے مما خرجنا لکم من الارض، یہ عشری زمین جو ہے اس میں عشر ہے، چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ، جو بھی نکلے اس زمین میں سے، پیداوار کم ہے یا زیادہ ہے لیکن اس میں عشر واجب ہے. اگر وہ بارانی ہے تو پورا عشر 10واں حصہ، اور اگر وہ نہری ہے اور خود اس کو پانی دے رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوگا. ولا تیمموا الخبیث، اور تم قصد نہ کرو بری چیز کا، بری چیز خرچ نہ کرو اس میں سے. ولستم بیاخذی، جس کو تم خود لینے والے نہ ہو، کوئی اور تمہیں دے تو تم اسے نہ لو، اور اللہ کے راستے میں ایسی چیز خرچ کرتے ہو. الا ان تغمضوا فی، سوائے اس کے کہ تم آنکھیں بند کر لو. اور اللہ سبحانہ و تعالی جان رکھو وہ غنی ہے، اسے تمہارے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حمید تعریفوں والا، ایسی تعریفوں والا کہ تمام جتنی بھی بڑی صفات ہیں، عظیم صفات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں موجود ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.